بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یوسف بچہ تھا اور صحرا میں درخت لگانے والا خواب اس نے سب بھائیوں کے سامنے ہی سنا دیا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ سب جیلس ہوں گے، مگر باپ کو سب بچوں کا پتہ تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ کہا کہ اس خواب کا کوئی بھی خاص مطلب نہیں ہے، لیکن خواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ سب کے منہ لٹک جاتے ہیں۔ آخر یعقوب علیہ السلام نے سب سے کہا کہ جاؤ، کیوں کھڑے ہو سب کے سب، اور سب کو بھیج کر یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے کہا کہ اس خواب کا مطلب ہے کہ تم اپنے بھائیوں پر سرداری کرو گے اور اللہ تمہیں بہت بڑا مرتبہ، مقام اور عزت دے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بابا اسحاق نبی نے مجھے یہی دعا دی تھی کہ میری نسل میں بہت سے نبی ہوں، تو تم ہی ہو جس نے نبوت کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یوسف معصومیت سے کہتا ہے، نبوت کیا ہوتی ہے بابا؟ پھر بابا کہتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتایا کرنا، کیونکہ وہ تمہارے دشمن بن کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر پھپھو بھی بہت فکر مند ہو جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ اب مجھے اور بھی زیادہ یوسف کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ملاقات کے بعد پھپھو واپس یوسف کو گھر لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بڑے بیٹوں کے پاس صحرا جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی اپنی محبت کا احساس دلا سکیں، مگر سب بیٹے پریشان بیٹھے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بابا کا جانشین یوسف کیوں بنے گا، طاقتور تو ہم ہیں، سارے کام بھی ہم کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سب کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ جانشین تو صرف اللہ ہی چنے گا نا، لیکن بعد میں دونوں کنیز مائیں بلہا اور زلفا اپنے اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ باپ کی بات پہ یقین نہ کرنا، خواب بہت ہی واضح ہے، یوسف ہی جانشین بنے گا، تمہارے باپ نے بس بہلانے کے لیے تم لوگوں کو یہ سب کہا۔ کچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی رات کمرہ گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جلا کر پھپھو یوسف کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک انہیں کھانسی کا سخت دورہ پڑتا ہے، اتنا زیادہ سخت کہ یوسف بھی جاگ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے پھپھو کو خون کی الٹیاں آ رہی تھیں تو یوسف نے گھبرا کر کنیز کو باپ کے پاس بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گھر والے فائقہ پھپھو کے پاس آ گئے۔ پھپھو نے سب کے سامنے اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب میری آخری سانسیں ہیں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں نے سازش کر کے یوسف کو اپنے پاس رکھا، یوسف چور نہیں ہے۔ اپنی پیاری پھپھو کی سانسیں ٹوٹتی ہوئی دیکھ کر یوسف بہت دکھی ہوتا ہے، رونے لگتا ہے۔ پھر فائقہ پھپھو بولتی ہیں کہ بھائی، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جب سب چلے گئے تو پھپھو ٹوٹتی ہوئی سانسوں سے بولتی ہیں، یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اکیلے کبھی نہ چھوڑنا، اکیلے سونے بھی نہ دینا، کیونکہ سب اس سے حسد کرتے ہیں۔ یوسف بعض لوگوں کے لیے رحمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہے، اور یہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے، اسے ایک لمحے بھی اکیلے نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کر پھپھو دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بابا اسحاق نبی اور راحیل کو میرا سلام کہنا۔ آنسوؤں اور دعاؤں کے سائے میں پھپھو فائقہ کی تدفین ہوتی ہے۔ قبر پر یعقوب علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف اعمال ہی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے کام آتے ہیں۔ پھر دعا ہوتی ہے۔ ایک خاموش اندھیری رات، خطرناک جنگل۔ یعقوب علیہ السلام ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت سارے جنگلی بھیڑیے